بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے صدائے محراب پروگرام کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی گفتگو کا عنوان ہے حسین روشنیوں کا مہر درخشاں۔ آج اسی حوالے سے ہم قبلہ شاہ جی کی زبان سے خوبصورت گفتگو سماعت کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قبلہ شاہ جی اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور شہدائے کربلا کے حوالے سے موتی بکھیریں گے اور ہم انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی پوری کوشش کریں گے۔ خلوص کی روشنائی لے کر بدیدائے تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، کشید کر گلاب کا عرق فضا میں پہم چھڑکنا اس کو، پھر ان سنہری فضاؤں پر تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا۔ اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ ذرا پیار سے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آج مولا حسین پاک کو یاد کرنے کا دن ہے، اپنی اپنی حاضری سب آپ لوگ لگوا سکتے ہیں۔ حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا۔ تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، اور آگے فرمایا کہ حسین لکھنا پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا۔ حسین لکھنا پھر اس کو لکھ کر، پھر اس کو لکھ کر، پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہے تم اس کا محور حسین لکھنا۔ وہ برچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں۔ وہ برچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کے حسین لکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کے حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت۔ سبحان اللہ۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ آج ہماری اس خوبصورت بزم میں معززین، علماء کرام، سادات کرام سب تشریف فرما ہیں۔ میں تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تلاوت قرآن حکیم سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری اور شعبہ تعلیم سے آپ وابستہ ہیں، پروفیسر ہیں اور بڑا ہی خوبصورت نام ہے، سنجیدگی کے ساتھ آپ متانت کے ساتھ تلاوت کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ محترم جناب حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب جوہر آباد سے میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیے اور آیات بینات سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. کا غم ہے اسے کوئی نہ غم آئے جسے شبیر کا غم ہے اسے کوئی نہ غم آئے یہی ہر سال ہوتی ہے دعا ماہ محرم کی غم شبیر میں روتا ہے ہر دن
اس مہینے کا، غم شبیر میں روتا ہے ہر دن اس مہینے کا، میں کیفیت بتاؤں تم کو کیا ماہ محرم کے، ہمیشہ یاد آئی کربلا والوں کی، فاروقی چلی ہے جب بھی افسردہ ہوا ماہ محرم کے، پڑھو تاریخ تم لوگوں ذرا ماہ محرم کی۔ سبحان اللہ۔ آج قبلہ شاہ صاحب کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام روشنیوں کا مہر درخشاں۔ اس حوالے سے ہم قبلہ شاہ جی کی گفتگو سماعت کریں گے۔ ریگ کربل مثل آتش گیر ہے، ریگ کربل مثل آتش گیر ہے، آب لا پا اس پہ پھر شبیر ہے، ایک طرف 6 ماہ کا بے شیر ہے، ایک طرف 6 ماہ کا بے شیر ہے، ایک طرف صفاکیت کا تیر ہے، ہائے اکبر مجھ سے تو اٹھتا نہیں، ہاں میرے نانا کی تو تصویر ہے، اپنے بابا کے لیے سینہ سپر، بعد اکبر اصغر بے شیر ہے، واہ مسلمان ہاتھ پر خون رسول، واہ مسلمان ہاتھ پر خون رسول، اور زباں پر نعرہ تکبیر ہے، واہ مسلمان ہاتھ پر خون رسول، اور زباں پر نعرہ تکبیر ہے، کس شقاوت سے اسے روندا گیا، والدہا کی جو کھلی تفسیر ہے، سینہ افلاک پر سرخی ہے جو، سینہ افلاک پر سرخی ہے جو، خون اہل بیت کی تحریر ہے، خون اہل بیت کی تحریر ہے۔ سامعین عزیز وقار، میں آج صدائے محراب کی خصوصی اور خوبصورت بزم کے اندر حضرت محترم الحاج شہباز قمر فریدی، ہمارے ملک کے نامور مشہور و معروف ثنا خان، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اپنی حاضری پیش کیجئے۔ محترم جناب الحاج شہباز قمر فریدی۔ سبھی حضرات محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے
کہ سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، یہ نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ان پر ہے آیا عیب میرے، پھر بھی تسلی ہے، کیا کہ سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، مل کے صدا آنی چاہیے بلند آواز سے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضری کے چند اشعار منقبت کے کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، میرے سخی حسین کے سارے
رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا، دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے، دیکھے گا کس طرح کوئی میلی نگاہ سے، دین محمدی پہ ہے پہرا حسین کا، دین محمدی پہ ہے پہرا حسین کا، دین محمدی پہ ہے پہرا حسین کا، دنیا میں اس لیے بھی قائم نماز ہے، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا، فاروق کی جو غلام ہے سچا حسین کا، محشر میں بھی لگائے گا نعرہ حسین کا، محشر میں محشر میں بھی لگائے گا نعرہ حسین کا، حکم ملا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، 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 حسینیوں کی صدا آ جائے تو بات بن جائے، ایک دفعہ مل کے کہیں، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، 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 حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بپھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین سے آدمی کا مندر،
خدا کی بخشش خیر مزن ہے حسین کی سلطنت کے اندر حسین داتا حسین خواجہ حسین بابا حسین حسین داتا حسین خواجہ حسین آکاش کا رشید حسین دھرتی کی آتما ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایک دل نشیں کہانی سبحان اللہ کی صدا ہے حسین ایک دل نشیں کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین کردار اہل ایمان حسین معیار زندگانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین سجاد کی خاموشی حسین باقر کی نوح خوانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین صحرا کی بے کرانی حسین زینب کی کرزم پرسی حسین کلثوم کی ردا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین حسین میدان کا سپاہی حسین دشت انا کراہی حسین انداز کج کلاہی حسین کی گرد پا زمانہ حسین کی گرد پا زمانہ حسین غیرت کا فیصلہ ہے نہ پوچھ میرا حسین ہے نہ پوچھ میرا حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا میں آج کی اپنی اس بزم میں سید بشیر شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سید واجد علی گیلانی شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سماعت کیجئے گا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا میں آپ کی محبتوں میں دعوت خطاب
دینے جا رہا ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے دلوں کا چین حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزت کے لائق ارباب علم و دانش، قابل احترام ناظرین، سامعین، آج کی اس محفل کا عنوان ہے سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات سے معنون روشنیاں۔ میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے کہ میرا زیادہ وقت کتاب مجید کی صحبت میں گزرے۔ میں خود روشنیوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد روشنیوں کا سراغ لگائے، اپنے نہاں خانہ دل کو منور کرے اور بھٹکتے اندھیروں سے خود کو نکالنے کی کوشش کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اسلامی معاشرت کا حسن اللہ رب العالمین نے زبان قدس سے ارشاد فرمایا ہے۔ کشمکش اور تنازع خیر اور شر کی قوتوں میں یہی ہے کہ شریر اور شوخ لوگ اندھیروں کی تلاش میں رہتے ہیں،
اور محفوظ ذہن اور حسین فطرتیں ہمیشہ روشنیوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ سورہ احزاب یہ صحیفہ نور ہے، اس میں حدیبیہ سے لے کر کے 6-7 سال تک کے واقعات بڑے خوبصورت اسلوب میں بیان ہوئے ہیں، اور 4-5 چیزیں ہیں جن پر قرآن حکیم نے بہت زور دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کا ناطہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بن جائے اور اس کی قسمت سدھر جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ خوبصورت ہو جائے۔ دوسری چیز جس پر یہ صورت زور دیتی ہے وہ نسبتوں کا احترام ہے اور محبت فاتح عالم ہے، اس کے نقاب کشائی ہے۔ اسی میں ان لوگوں کو بہت بلند بخت قرار دیا گیا جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب تصور کرتے ہیں۔ نسبتوں کے ادراک کے لیے کہا کہ ان کی ازواج مطہرات ان کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر نسبتوں ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے فضائل بھی بیان ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پڑھنے والا یہاں آ کر رک جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ملاقات میرے درفشاں کی روشنیوں سے ہو گئی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر پہنچ کر اپنے آپ کو سعید ہونے کا شہزادہ قرار دیتا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں غور کرتا ہے تو سوائے عجز و نیاز کے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہاں اسی گھر کے اندر اس کی ملاقات حضرت علی سے بھی ہو جاتی ہے، حضرت حسن سے بھی ہو جاتی ہے، حضرت حسین سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ جب غور کرتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں تو سیدہ طیبہ طاہرہ کی خوشبوئیں بھی اس کے مشام ہستی کو معطر کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کا احساس قوی اور تیز ہو جاتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین آقا کا گھر ہے۔ تجسس اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے انسانیت کو کون سا کردار ملا، کون سا اسوہ ملا، کیسی سیرت ملی۔ وہ سوچتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ابر نیساں کا ایک قطرہ صدف کے شکم میں پہنچے تو موتی ہو جاتا ہے، اور چری ہوئی گھاس نافہ ہرن میں پہنچے تو وہ کستوری ہو جاتی ہے۔ اسے احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ایک مکھی کو جب پھولوں کی صحبت مل جائے تو اس کے پیٹ میں شہد میٹھا بن جاتا ہے، تو وہ لوگ جو صدف رسالت میں آئے ہیں ان کی مٹھاس کیسی ہوگی، ان کی خوشبو کیسی ہوگی، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کی بلندی کیسی ہوگی، ان کا کردار کیسا ہوگا،
یہ علم کے راہی کیسے ہوں گے، آگاہی کی منزل ان کے پاس کیسی لگے گی؟ تو سورہ احزاب ایسے طالب کا سینہ بھر دیتی ہے. وہ 10 اصول بتاتی ہے کہ 10 چیزیں ہیں، آپ ضرور غور کرو کہ جس آدمی کے اندر بمقدار فراواں ہوں وہ آدمی بڑا ہے. بدقسمتی ہماری کہ ہم پریشر میں اپنے ہی رانجوں کو افضل قرار دیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ حضور کے در دولت پر کون کون پڑا ہوا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو معاشرتی پریشر سے ماورا کر کے خالص اللہ کے لیے کر لیتے، خالص قرآن کے لیے کر لیتے، خالص حضور کے لیے کر لیتے، تو قسم اللہ کی عزت کی ہمیں حسن اور حسین بہت اچھے لگتے. ہمیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑا عشق ہوتا. لیکن شومی قسمت مسلمانوں کی کہ ان کے ذہنوں کو بکھیر دیا گیا اور فکری آوارگی ان کا مقدر بن گئی. وہ کبھی بھی ٹھیک فیصلہ نہ کر سکے. آئیے سورہ احزاب کہتی ہے کہ وہ 10 اصول ہیں. مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو آج حقوق نسوانیت کی بات کرتے ہیں ان کے خواب میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن نے 1442 سال پہلے جہاں عظیم کردار رکھنے والے مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ کربلا میں جہاں شہداء کے پیکر دکھائی دیتے ہیں وہاں مخدرات بیت رسول کا موجود ہونا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ عشق کی آگ حسینیوں میں بھی لگی ہوئی تھی اور خانہ رسالت میں بھی لگی ہوئی تھی، تاکہ پرچم بلند ہو جائے حق کا، پرچم بلند ہو جائے صدق کا، پرچم بلند ہو جائے سچائی کا. وہ جو 10 چیزیں ذکر کیں، مجھے تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قانتین صاحب اطاعت مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، جناب صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، جنس کے حوالے سے جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہے ان کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. آئیے میں یہاں تقدم تاخر پر معذرت بھی چاہتا ہوں کہ صدقہ کرنے اور صدق کے بیان میں تقدم تاخر ہوا، لیکن 10 صفات یہی ہیں. آئیے میں آپ سب کو ذہناً قلباً حضور کے گھر لے جاؤں، رحمت للہ عالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر لے جاؤں، چوکھٹ پر لے جاؤں. میرے دوستو، اور یہیں ہم سوچیں، ہمارا آج کا عنوان امام حسین پاک ہیں، تو وہ کب پیدا ہوئے، ان کی ولادت کی سہانی گھڑیوں کا جلوہ کیسا تھا، ان کے والد کون تھے،
ان کی والدہ کون تھیں، ان کے نانا کون تھے، اور ان کے دادا کون تھے، ان کی ماں کون تھی، اور ان کی دادی کون تھی، نانی کون تھی۔ میرے خیال میں کردار کے اسرار کو آشکار کرنے کے لیے اور بے نقاب کرنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ بے محابہ اسی طرح رٹے ہوئے الفاظ کی موسیقی لوگوں کے سامنے پیش کر دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں احتیاط سے دیکھنا چاہیے، احتیاط سے پڑھنا چاہیے۔ ام الفاضل رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ یہ حضرت عباس کی زوجہ تھیں، حضرت عبداللہ کی ماں تھیں۔ چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ فق۔ وہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آج خواب دیکھا ہے لیکن بڑا گہنونا خواب ہے۔ حضور نے کہا کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور میری گود میں آ لگا ہے۔ میرے حضور نے کہا یہ تو بہت خوبصورت خواب ہے، میری فاطمہ کے گھر اللہ بیٹا دے گا اور اس کی پرورش کی سعادت تجھے ملے گی۔ یہ اشارہ تھا حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کی طرف۔ ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ امام حسین کا والد عظیم والد، جلیل القدر والد، صابر والد، برداشت کرنے والا والد، حقائق کو جاننے والا والد، علم و آگاہی کا پرچم بردار۔ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، خیبر کے دروازے توڑنے کی انہیں سعادت ملی، حدیبیہ میں صاحب قلم ہونا ان کا مقدر ٹھہرا، اور جناب خیبر کے اندر صاحب علم ہونا بھی ان کا مقدر ٹھہرا۔ صاحب قلم بھی یہ تھے، صاحب علم بھی یہی تھے۔ اگر بخل کو گٹھڑی بنا کر کے بحر اوقیانوس میں پھینک دیں تو آپ کو علی آسمان سے بلند نظر آئے گا۔ کرم اللہ وجہ الکریم۔ میں نے کہا صاحب قلم بھی وہ تھے، صاحب علم بھی وہ تھے، اور صاحب قلم بھی اس وقت تھے جب کوئی صاحب قلم نہیں تھا، اور صاحب علم بھی اس وقت بنے جب علم پکڑنے سے بہت سے لوگ تھک کے تو علم علی نے تھام لیا۔ علی حضور کی محبت بھی تھے، حضور کا عشق بھی تھے، حسین کے والد بھی تھے، حسن کے والد بھی تھے۔ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسین پاک کے والد تھے۔ بخت کی ارجمندیاں کہ حضور کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا اور علی کا نکاح حضور نے پڑھا تھا۔ ہاں، میں کہاں کہاں عقیدت کے پھول لے کے علی کے قدموں میں بیٹھوں اور بتاؤں یہ والد ہیں حضرت امام حسین پاک کے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ حسین کی ماں بھی فاطمہ، حسین کی دادی بھی فاطمہ۔ یہ جو مرج البحرین ہے اور ہر طرف سے فاطمہ ہی فاطمہ، کوئی مانے نہ مانے حضور کے گھر میں فاطمہ چھائی ہوئی تھیں۔ حضور کہتے تھے کہ انا ابن الفواتم،
میرا یہ اعزاز ہے کہ میں بہت ساری فاطماؤں کا بیٹا ہوں، اور حضور نے انہی کو کہا تھا کہ بدا تم منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں عرض کروں 28 سال کے صرف آپ نے ظاہری عمر پائی، لیکن 28 سال کے اندر فاطمہ فرش سے عرش تک چھا گئے، اور ملائکہ بھی ان کے تقدس کی باتیں کرنے لگے۔ حسین کون اور ان کے بھائی کون؟ حسن ان کے بھائی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، دونوں بھائیوں کو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے دیکھ کے حضور نے کہا آذان امامان، یہ دونوں امام ہیں، کوئی مانے نہ مانے یہ دونوں امام ہیں۔ فرمایا کہ کاما او قاعدا، یہ کھڑے ہوں تو پھر بھی امام ہیں، یہ بیٹھیں تو پھر بھی امام ہیں، یہ دونوں کھڑے ہوں تو پھر بھی امام، اور یہ دونوں بیٹھیں تو پھر بھی امام۔ حسن کے بیٹھنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے، اور حسین کربلا میں پہنچ جائے، شہید ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے۔ علی وقار دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کی ماں، علی ان کے باپ، ابو طالب ان کے دادا، 42 سال جنہوں نے رسول کریم کو اپنی آغوش محبت میں رکھا۔ فتووں کی زبان اور ہے، لیکن عشق کی پھل جڑی سے جس وقت خوشبوؤں والے پھول گرتے ہیں تو اس کی تاریخ اپنی ہے۔ میرے دوستو، بعض لوگوں کو خار مغیلہ سے آبلہ پائی کا شوق ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو جنت میں جا کر کے جنت کے پھول پکڑنے کی محبت ہوتی ہے۔ جمالیاتی لوگ ہمیشہ اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ دیر میں یہاں نہ رکوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں کہ اگر ایمان اور اسلام پہلی صفات ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں حضور نے بعثت کا اعلان سوموار والے دن کیا اور میں منگل والے دن مسلمان ہو گیا تھا۔ گویا زیادہ فرق نہ پڑا، ٹائم نہ گزرا، آپ فرماتے ہیں کہ میں منگل والے دن مسلمان ہو گیا تھا، میں حضور کو مان گیا تھا۔ عالی جناب، ویسے قرآن تو سارے ایمان والوں کو مبارک دے کے وہ ان کے بخت کی ارجمندی کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہیں اس ایمان اور اسلام نصیب ہوا، لیکن میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ قسم تمہیں انصاف کی، مجھے کسی جگہ سے کوئی حدیث تلاش کر کے دو کہ سارے کا سارا ایمان رکھنے کی سند حضور نے کس کو دی ہے؟ کل کا کل ایمان، سارے کا سارا ایمان، یہ بخت علی ہے، بخت علی ہے۔ جو وجود علی میں جب چمکا دمکا تو حضور نے کہا جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو، جس نے سارا کفر دیکھنا ہو ادھر دیکھ لو۔ میں یہاں ایک اور التماس اور ارتقاء کی پگڈنڈی پر قدم رکھنے لگا ہوں کہ ممکن ہے کہ ساروں کے ایمان کی طرف اشارہ ہو، زین العابدین کے ایمان کی طرف، حسین کے ایمان کی طرف، حسن کے ایمان کی طرف، باقر کے ایمان کی طرف، جعفر صادق کے ایمان کی طرف، جناب موسیٰ کاظم کے ایمان کی طرف، جناب امام رضا کے ایمان کی طرف، تکی نکی عسکری مہدی کے ایمان کی طرف، یا داتا کے ایمان کی طرف، یا بہاؤالدین نقشبند کے ایمان کی طرف، یا میر علی شاہ کے ایمان کی طرف، یا غریب نواز کے ایمان کی طرف،
حضور نے بہت دور تک دیکھا. حضور نے کہا سارے کا سارا ایمان تو مجھے علی کے وجود میں نظر آ رہا ہے. علی کے وجود میں مجھے نظر آ رہا ہے. جس نے سارا ایمان دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو. اہل اسلام، اہل محبت، اہل انصاف اور اہل عدل جس وقت فتووں کے ٹیبلز کے سامنے بیٹھو تو اپنے آپ کو علی سے چھوٹا سمجھا کرو. بڑے بن کر فتوے نہ دیا کرو. یہاں تو بہت بڑے لوگ بھی نیاز کی گردن جھکا کے آتے ہیں اور وہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے عجز کا اعتراف کریں. تو جب ایمان کی باری آئی تو یہ کہا، جب اسلام کی باری آئی تو بالا علی نے کہا سوموار اور منگل کوئی فرق ہے؟ میں مسلمان ہو گیا تھا، میں نے مان لیا تھا. اگر پیچھے سے ابو طالب کی تربیت نہ ہوتی، اگر اشاریہ قوی نہ ہوتا، اگر اندیہ مستحکم نہ ہوتا تو علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ابو طالب نے کہا یہ کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا، حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. ابو طالب نے کہا پکا رہنا، پھر پکا رہنا، کہیں تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کہیں تو اس سے ذہول نہ ہو جائے، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. علی نے کہا بابا زمانہ اپنی رفتار کو شاید روک سکتا ہے لیکن علی مصطفیٰ کے قدموں سے نہیں اٹھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا ہے. ہاں علی جناب، میں ذرا رک کے ایک اور حدیث شریف آپ کو سناؤں. اس حدیث کی طوالت کی وجہ سے میں سارے اشاریے نہیں دے سکوں گا. ایک جملہ ہے جو میں آپ کے نام کرتا ہوں، وہ آسمانی فرشتے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کمرے میں حضور بیٹھے تھے. ہاں، حضرت حسین پاک تشریف لائے، حضور کے دوش محبت پر سوار ہو گئے. میں 8 کیلیاں نہیں کہوں گا، ایمان کھیلیاں ہونے لگیں. ظاہر ہے دوش رسول کی سواری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، گود میں لے کر ان کی پیشانی سے پسینہ پونچھا، صاف کیا. میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، یہاں اگر کوئی آسماں کا فرشتہ ہوتا اور اس کی نسل ہوتی تو صدیوں یاد کرتا کہ کس کے ہاتھ نے کس کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا. لیکن فرشتوں کی تو کوئی اولاد نہیں، وہ یہ کسک اور مہک رکھنے سے پاک ہیں. جناب حضور نے پسینہ صاف کیا، ہاں اللہ اکبر، اور ذکر ہونے لگا کہ آج جبرائیل ہمارے ساتھ ہیں. تو جبرائیل نے حضور سے پوچھا افتحب، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کی محبت ہے، پیار ہے حسین سے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا نام، میری محبت ہے، میری محبت ہے. انہوں نے کہا ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لھا کربلا. تو کہنے لگے آپ کی امت اس کو، بچے کو قتل کر دے گی کربلا نامی صحرا کے اندر. میری بات کی طرف توجہ دیں. وہ مفتیان اعظم جو کہتے ہیں کہ یزید مجرم نہیں ہے شہادت حسین میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور نے کہا آپ کی حضور کو جبرائیل نے کہا آپ کی پوری امت اس بچے کو قتل کر دے گی. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کیسے اس کا ادراک معنوی کریں گے؟
کہ وہ کہتے ہیں آپ کی امت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا قیامت تک جو شہادت حسین پر یزید کے ساتھ مل کر راضی ہے وہ میرے حسین کا قاتل ہے، وہ میرے حسین کا قاتل ہے۔ علماء احتیاط کرو، شاعران بے نوا احتیاط کرو، اس گلی سے گزرتے ہوئے سر جھکا کے گزرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی، امت اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو راضی ہیں، آج تک جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، آج تک جو اس کی طرفداری کرتے ہیں اور خانوادہ رسالت کو بھول جاتے ہیں، وہ جناب پتہ نہیں کہاں سے شعلہ نور اڑتے ہوئے میرے دماغ میں آ گیا۔ میں کہنے لگا ہوں اگر 1400 سال بعد کا آدمی یزید کے کرتوت پر راضی ہے تو وہ قاتل حسین ہے، تو جو آج محبت کرنے والا ہے اس کا معنی یہ ہے وہ حسین کی محبت کی بارات کا وہ باراتی ہے، اس کی محبت قبول ہے، اس کا عشق قبول ہے، اس کی وارفتگی قبول ہے، اس کی عقیدت کے الفاظ قبول ہیں۔ جب قیامت ہوگی تو وہ سارے اپنی اپنی عقیدتوں کی سوغاتیں لے کر حسین کے سامنے ہوں گے۔ اسی کو تو حضور نے کہا کہ اس آدمی کا درود بھی بے نام و نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھے میری آل پر درود نہ پڑھے، میری آل پر درود نہ پڑھے۔ ہاں اللہ اکبر۔ چلا تھا میں کہ امام حسین کا والد عظیم، امام حسین کی والدہ عظیمہ، فضیلت مآب، وہ نور پارا، وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ جب ایک روایت میں ام سلمہ کا گھر تھا، دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جب وہ خیمہ لگا پنجتن پاک کا، جس میں چادر کے نیچے حضور نے سب کو لے لیا، حسن کو لے لیا، حسین کو لے لیا، سیدہ پاک کو لے لیا، سب خیمے کے اندر آگے۔ حضور نے کہا یہ میری آل بیت ہے، یہ میری آل بیت ہے، یہ میری آل بیت ہے، اے اللہ ان کو صاف اور ستھرا کر دے، پاک کر دے۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ میرے حضور قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، سراپا نور میرے حضور اس چادر کے نیچے جہاں یہ مختصر سا قافلہ لیا تو علی کو کہا یہ ابو تراب ہے، خود نور والوں کے سردار علی کو ابو تراب بنا کے خیمے لے لیا۔ یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے؟ فرمایا کہ مٹی کا قافلہ جب بھی نور کا قرب پائے گا علی کے وسیلے ہی سے پائے گا، علی کے وسیلے سے پائے گا، اس کو علی کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، اسے علی کا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ حضور نے یہی تو کہا تھا نظر الی وجہ علی نبادا۔ اگر نظر اندھی ہے، علی کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تو لیزر سے علاج کریں، لیزر سے علاج کر کے بینائی صحیح کریں۔ یہ باتیں میں نہیں ہیں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھیک کرنے والا لیزر بھی محمد کے گھرانے ہی میں ہے، وہ کہیں سے اور بینائی درست نہیں ہوتی، شنوائی درست نہیں ہوتی، دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، علم بھی ادھر ہی، ادب بھی ادھر ہی، نور بھی ادھر ہی، آگاہی بھی ادھر ہی، پاکیزگی بھی ادھر ہی، طہارت بھی ادھر ہی۔ عالی وقار دوستو، میں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات پر ہی رک گیا، خطبہ طولانی ہو گیا، تھوڑا آگے بڑھوں۔
جناب آگے قرآن مجید نے کہا کہ والقانتین والقانتات، اس کا معنی عام طور پر علماء نے یہی کیا کہ تقوی والے، اطاعت کرنے والے، امر پر، نبوی امر پر چلنے والے لوگ، لیکن اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مشکیزہ پانی کا، اس کو عربی میں قنیت کہتے ہیں۔ وہ جس وقت بھر جائے تو وہ اندر کی چیز باہر نہ نکلنے دے، باہر سے اور پانی اس کے اندر نہ جا سکے، وہ اپنی چیز کو سنبھال کے رکھے۔ تو قانت وہ شخص ہوتا ہے جو اس کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ رب نے کہا وہ مرد جو اپنا سرمایہ ایمان اور اسلام سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں کوڑا کرکٹ داخل نہیں ہونے دیتے اور اپنا سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ قانت ہیں۔ اگر یہ نقشہ دیکھنا ہو تو یزید کہتا تھا حسین میری بیعت کر لیں، حسین کہتے تھے تیری بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا نہ اندر والی بات باہر جانے دے سکتا ہوں، نہ تیرا گند قبول کر سکتا ہوں۔ میں قرآن کے ساتھ کل محشر کے میدان میں اپنے نانا جان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اطاعت، اب میں تھوڑا آگے بڑھوں۔ اطاعت، جس وقت میں اطاعت کی بات کرتا ہوں تو یہاں ذرا رک کے تلاش کریں کہ اطاعت کی بڑی صنعت کس ہستی کو ملی ہے۔ تو یار علماء بیٹھے ہو، محبت جانا میں نماز پڑھنا بھی بڑی بات ہے، لیکن محبوب کی منشا ہو کہ نہ کوئی پڑھے تو چھوڑنا بھی بڑی بات ہے۔ یہ معاف کریے، یہ ماتھے پر یہ نشان بنا لینا یہ بھی بڑی بات ہے۔ بن جانا اور ہوتا ہے، بنا لینا اور ہوتا ہے۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے پیارے دوست، ہم لوگ میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم لوگ تو اپنے کسی خلیفے کو کہوں کہ یار ادھر آ جا، وہ آگے سے کہے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، وہ جناب علی کیا میرا خلیفہ ہے، وہ کیا؟ لیکن یہاں تو کوئے جانا ہے۔ کوئے جانا میں تو کیا نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں چھوڑی جا سکتی؟ حضور رحمت عالم سر علی کی گود میں رکھے ہوئے ہیں، اور گود میں رکھے ہوئے ہیں، اثر جا رہی ہے، علی کی آنکھوں سے چھم چھم باران کی طرح آنسو گر رہے ہیں، اور حضور کی آنکھ کھلتی ہے۔ حضور کہتے ہیں علی کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور سورج غروب ہو گیا اور نماز آپ ہی نے تو سکھایا۔ تو حضور نے کہا علی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جا سورج کو آواز مار، میں مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا اس لیے میں نہیں نماز پڑھ سکا۔ سورج واپس آ، پھر دنیا نے دیکھا کہ سورج نے اباؤٹ ٹرن کر لیا۔ اے سورج کیوں واپس آیا؟ کہا تاکہ اطاعت علی کی دلیل بن جائے۔ عالی وقار دوستو، یہ آیت بھی اسی پر اتری تھی جو صحابی نماز پڑھتے رہ گئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا اب اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ رب نے کہا میرا محبوب بلائے تو نماز چھوڑ دو، سجدوں کی قضا ہے، محمد کی محبت کی قضا کیا ہے؟ کوئے رحمت میں حاضری دو، کوئے محبت میں حاضری دو۔ عالی وقار دوستو، اس کے بعد میں تھوڑا سا رک کے اطاعت کا ایک اور نقشہ بتاتا ہوں،
القول الجلی کے اندر اس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل کیا. یہ آئے جناب جبرائیل، حضور نے علی کو کہا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. جبرائیل آئے اور آ کے کہا میں نے اندر جانا ہے. علی نے کہا میں نے جانے دینا نہیں ہے. اب جب سے تو کار ہوئی نہیں جانے دینا، جانا ہے، نہیں جانے دینا، جانا ہے. حضور باہر آئے تو حضور نے کہا کہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ علی. انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے یہ جبرائیل ہے، لیکن میرے لیے تو جبرائیل نہیں، آپ معتبر. آپ نے کہا کسی کو نہیں آنے دینا، تو علی نہ ہوا نہ کہ اگر جبرائیل کو بھی جانے دے. علی وقار دوستو، یہ اطاعت ہے. اس موقع پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہ پہچان بھی لیا کہ یہ جبرائیل ہیں لیکن اندر نہ جانے دیا. قرآن مجید نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اچھا، توجہ کا طالب ہوں. انشاءاللہ شہادت بھی سناؤں گا لیکن 10 محرم کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی. 10 محرم تک اگر زندہ رہا. والصادقین والصادقات، جمع کرے گا سچے مرد اور سچی عورتیں، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں. یہاں میں قرآن مجید کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں. وہ جس وقت عیسائیوں کے مقابلے میں وہ یہ نفوس قدسیہ باہر نکلے تو کہا چلو مبالغہ کر لو، ہمارے ساتھ مبالغہ کر لو. بندے 5 ہیں، 5 کی مخالفت نہ کیا کریں. 5 دنیا میں بھی کام آئیں گے، 5 آخرت میں بھی کام آئیں گے. تمہارے عدد 4 کو 5 کا تقدس دینے کے لیے حسن ادھر بھی ہیں، حسن ادھر بھی ہیں، تاکہ 4 کا عدد بے تقدس نہ ہو جائے. اس کا وقار بھی ضروری ہے، اس کی عزت اور تکریم بھی ضروری ہے. حسن ادھر بھی، حسن ادھر بھی. یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ. پتہ ہے وہاں صدق کی بات ایک اور انداز سے کی گئی کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آؤ نا پھر لعنت کریں جھوٹوں پر. بڑا ریفرینڈم ہے، اوکھا ریفرینڈم ہے. یہ آل بیت اطہار کی جھوٹوں تے لعنت. وہ سونے پتہ نہیں کتنے جھوٹے نکل جائیں. اس ریفرینڈم کے اندر کتنے کاذب، کتنے جھوٹے اور کتنے مکار جناب نکل جائیں گے. لیکن تلوار لے کے نہیں گئے عیسائیوں کے سامنے. جناب آج سارے خالی ہاتھ گئے اور بی بی پاک پردے کے اندر، حیا کے اندر. آج لگتا ہے کہ آسمان کے سارے نور نے بی بی کا پردہ بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے بابا جان کے ساتھ تشریف فرما ہے. میرے دوستو لرز کے کانپنے لگ گئے عیسائی. انہوں نے کہا جی نہیں، مبالغہ نہیں کرنا. ان کو پتہ تھا کہ اگر دعائے ضرر زبان سے نکل گئی تو ہم تو مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہمارا کیا بچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیلام گھر کا کوسچن پوچھے کہ سب سے بڑا قوی لشکر آسمان کے نیچے کس زمانے میں ہوا ہے تو جواب دو یہ 5 سپاہی جو دین کے ہیں. ان جیسا لشکر نہ پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک آئے گا. یہ دین کی حفاظت کے لیے اور یہ دین مبین کی حفاظت کے لیے ہر وقت برسرے پیکار رہتے ہیں. اور ان کی مار سے بھی بچیں. ان کو بڑی بڑی سندیں حاصل ہیں. علی کو نہیں کہا علی تیری ایک سٹ جڑی ہے ثقلین دی عبادت کو لو آلہ ہے. تیری ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے.
معنی کیا ہے؟ وہ سونیا ساری زندگی سجدے بندہ دے دے کے اپنے اندروں بھی گند نہ کر سکے، اپنے اندر سے بھی گند نہ نکال سکے، تو وہ سجدہ بھی کیا سجدہ ہے؟ اور علی کی ضرب وہ ہے کہ سارے جہاں کا کفر سینوں سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ ایک علی کی ضرب جو ہے وہ دو جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ سیدنا حسین، باپ دیکھو علی، ماں دیکھو فاطمہ، بھائی دیکھو حسن المجتبی، نانا دیکھو مصطفیٰ کریم، اور دادا دیکھو 42 سال چوکیدار حضور دا، 45 سال چوکیداری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اور نانی دیکھو خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت علی نے ایک قول میں فرمایا کہ مجھ سے پہلے صرف خدیجہ مومن ہوئی تھی، گویا یہ اعزاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملا تھا۔ ابو بکر صدیق کو بھی سلام، عمر کو بھی سلام، حضرت عثمان کو بھی سلام، سب ستارے ہیں عظمتوں کے آسماں کے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ کیسے ہوتا؟ میں نے اپنے استاد محترم شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب سے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ حضور اس قول کا کیا مطلب ہے کہ حسین و منی وانا من حسین؟ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سب کے سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، یعنی نسل حضور کی حسین سے چلی، حسن سے چلی۔ لیکن من الحسین کہنا، من حسین کہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹا تیرا سب کچھ مجھ سے ثابت ہے، انت منی، تو مجھ سے ہے، حسین منی، یہ مجھ سے ہے، اس کا ہر کام، اس کی ہر عظمت اور فضیلت میرے ساتھ جوڑ دو، یہ میری طرف سے۔ انا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ میں اس سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹا تو مجھ سے ہے اور میرا دین تیری وجہ سے بقا پائے گا، میرا دین تیری وجہ سے بقا پائے گا۔ جس وقت کفر کی یلغار ہوگی اور ریت کے ذروں کی تعداد میں لوگ حملہ زن ہوں گے تو جناب پھر صرف حسین 22,000 تو چلا گیا، 18,000 تو چلا گیا، نہ جانے کدھر چلا گیا، لیکن حسین ڈٹا رہا، استقامت کی تصویر بنا رہا۔ اور گویا حضور نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میرا سب کچھ حسین سے ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ والصادقین والصادقات، جو حق کا لشکر ہوتا ہے اس میں سارے سچے ہوتے ہیں، اور جو باطل کا لشکر ہوتا ہے اس میں سارے کوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چند منٹوں کی بات رہ گئی تو میں عرض کروں کہ تھامس کارلائل ایک مغربی آتھر ہے، وہ لکھتا ہے کہ ٹریجڈی آف کربلا کو میں نے بہت پڑھا۔ حسین کا یقین اللہ کی ذات پر اس قدر زیادہ تھا کہ یہاں کثرت کا اعتبار ہی نہیں رہا اور قلت لوگوں کو بھول گئی، اکیلا حسین قیامت تک چھا گیا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہی وہ بات کارلائل نے کی۔
پھر اس کے بعد تھامس میسرائٹ ایک جگہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے حسین کی بات پڑھی، ان کی سیرت پڑھی تو بار بار پڑھی. وہ بار بار پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی ساری قربانیاں اکٹھی کر لو تو حسین کی قربانی کے سامنے وہ تنکے کے برابر بھی نہیں، وہ تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. پرے کا بھی وہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اتنی بڑی قربانیاں دیں. عالی جناب ایک کرسچن رائٹر، یہ میں نہیں ہوں، کرسچین رائٹر کی بات کہتا ہوں، کہتے ہیں میں نے نہج البلاغہ 200 دفعہ پڑھی ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ 200 ٹائمز میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. وہ کہتا ہے کہ 200 مرتبہ پڑھی ہے تو ہر مرتبہ مجھے 200 نئے آئیڈیے ملے. اس کے اندر سے علم اور عرفان کا ایک سمندر ماجدن ہے مولا علی کی باتوں کے اندر. پھر وہ کہتا ہے کہ 2 آدمی دنیا میں نہیں بھول سکتے. A person wouldn't forget 2 types of people in his life. The one who helped him in the time of need and the other one who left him alone in time of difficulties. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت میں جو آدمی آپ کو کام آئے وہ آدمی آپ کو کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا، اور ایک وہ بندہ جو مشکل وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے وہ آدمی بھی آپ کو نہیں بھولے گا. کہتے ہیں کہ دنیا یزید کو بھی نہیں بھول سکتی، حسین کو بھی، اس لیے کہ یزید دین کو چھوڑنے والا ہے اور حسین دین کا پرچم بلند کرنے والا ہے. انہیں امت کی مدد کی، انہیں نظریات اور آئیڈیالوجی کا پرچم بلند سے بلند کیا، انہوں نے شہادتوں کی قطار لگا دی، انہیں علی اصغر کو بھی ننھا سپاہی اس راہ میں بنا دیا. ان کی مخدرات خانہ اللہ کے ذکر میں محو رہیں، اور عباس علمبردار اپنی فواؤں کی گاگر اپنے سر پر اٹھا کر ان کے ساتھ ہم رکاب رہا. نہ کوئی بھاگا نہ کوئی گیا، وہ کٹ گئے لیکن حسین کو نہ چھوڑا. حسین شہید ہو گئے، اللہ کا دین نہ چھوڑا. عالی دوستو، اس قسم کا کردار کبھی کبھی پیدا ہوا کرتا ہے. آج کی ٹی وی کا وقت جو ہوتا ہے وہ میری گفتگو کا پورا ہو گیا، لیکن حسین کا عنوان تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ